غنیمت، دوران جہاد کفار سے مقابلہ کرتے ہوئے جو مال ہاتھ آئے، مقابلے کے دوران قوت کے ساتھ، مقابلے کے بعد جو مال ہاتھ آئے اس کو غنیمت کہتے ہیں، اور بلا مقابلہ جو کافروں سے مال و اسباب ہاتھ آئے اس کو فے کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فے کہتے ہیں۔ تو مال غنیمت کیونکہ جنگ بدر گزری تھی تو یہاں پر اسی مال غنیمت کی تقسیم کے معاملے میں بات ہو رہی ہے، تو اللہ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ کہ مال غنیمت جو ہے اس کے 5 حصے ہوں گے، 4 حصے مجاہدوں میں تقسیم ہو جائیں گے اور ایک حصہ 5واں حصہ اللہ کا ہوگا، اس کے رسول کا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مساکینوں کا اور مسافروں کا۔ مجاہدین میں اس کی تقسیم کس طرح ہوتی تھی کہ جو مجاہد پیدل جہاد میں جاتا تھا اس کو ایک حصہ ملتا تھا، اور جو اپنی سواری لے کر جہاد میں جاتا تھا گھوڑا یا اونٹ وغیرہ اس کو 2 حصے یا ایک روایت میں 3 حصے دیے جاتے تھے۔ تو یہاں اس کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد آگے دوران جہاد وہ کون سے ایسے کام ہیں کہ انسان جس کی پابندی کرے، یا کوئی بھی کام سر انجام دیتے وقت کون سے ایسی چیزیں ہیں کہ انسان جس کی پابندی کرے تو وہ کامیاب ہو جائے گا، تو 4 باتوں کا رب کریم نے آگے حکم دیا ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والو اذا لقیتم فئۃ، جب تمہارا کسی گروہ سے مقابلہ ہو جائے تو تم فثبتوا، پہلا کام تو یہ کہ ثابت قدم رہو، ڈٹے رہو۔ دوسرا کام کیا ہے؟ واذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ پھر آگے حکم فرمایا لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے، واطیعوا اللہ ورسولہ، اور تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے، جو طریقہ جو انداز بتایا ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ اور چوتھا کام فرمایا ولا تنازعوا، اور آپس میں جھگڑا نہیں کرنا، اتحاد اور اتفاق کا معاملہ کرنا ہے۔ اگر جھگڑا کرو گے فتفشلوا وتذهب ريحكم، تقسیم ہو جاؤ گے تو تمہاری طاقت منتشر ہو جائے گی اور پھر تم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور 5ویں کام کا حکم دیا واصبروا، صبر کرو، یعنی ثابت قدم رہنا، ذکر اللہ کرنا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اتحاد قائم رکھنا، نہ اتفاقی کوئی بات نہیں کرنا، اور صبر کرنا، اس کا حکم دیا گیا۔ کہا اگر اس کی پابندی کرو گے اللہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں ایک فطرت کا، ایک قانون فطرت یا قانون قدرت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو کوئی نعمت دے، کوئی بھی نعمت ہو سکتی ہے، چھوٹی بھی بڑی بھی، مسلمانوں کو عروج دیا، ہر شعبے میں مسلمانوں نے ترقی کی، یہ 200 سال مسلمانوں کے زوال کے ہیں، ڈاؤن فال کے ہیں، زوال کے ہیں، کس کے ہیں؟ زوال کے ہیں۔ جو عروج عطا کرتا ہے کسی قوم کو یا کسی فرد کو، عروج قوم کا بھی ہوتا ہے، انفرادی بھی ہوتا ہے، بندہ انفرادی بھی ترقی کرتا ہے، ملک بھی ترقی کرتا ہے، اور پوری ملت اور قوم بھی ترقی کرتی ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے، قانون قدرت بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو کوئی نعمت دے تو وہ نعمت لیتا نہیں ہے، وہ نعمت لیتا نہیں ہے، دے کے لیتا نہیں ہے۔ لیتا کب ہے؟ کہ جب وہ قوم اس نعمت کا غلط استعمال شروع کر دیتی ہے، اس نعمت کی ناشکری کرنا شروع کر دیتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس قوم سے وہ نعمت کیا کر لیتا ہے؟ لے لیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی قوم سے نعمت لے لیتا ہے، مسلمان سے عروج لیا، دور زوال میں ہے، تو اس کی وجہ اسلام نہیں، اسلام تو ہے ہی بلند، حضور فرمایا اسلام یعلو ولا یعلی، اسلام آیا ہی بلند ہونے کے لیے۔ ہاں، اسلام کو تھامنے والے، اسلام کو کبھی زوال نہیں ہوا، مسلمانوں کو زوال ہوا ہے۔ عروج اور زوال کا تعلق مسلمان کے ساتھ ہے، اسلام کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ اگر اسلام کو زوال ہوتا تو سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے والے یورپ میں ہیں، غیر مسلم سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ کہ اسلام اپنے نظریے، اپنی فکر، اپنے اصول اور قانون کی وجہ سے سب کے لیے یکساں ہے۔ یہ مسلمان ہی ہے اپنی کوتاہی، تغافل، تساہل، سستی اور کاہلی کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، کبھی زوال میں آ جاتا ہے، اسلام کے طریقے پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا دے دیتا ہے؟ عروج دے دیتا ہے۔ پھر آگے حکم ہو رہا ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، تیاری رکھو، ہر قسم کی جو قوت ہے اس کو حاصل کرو، دشمن سے مقابلہ کر رہا ہے
گھوڑے تیار رکھو جس کے ذریعے تم اپنے دشمنوں کو ڈراؤ گے اور ان لوگوں کو بھی جن کو تم نہیں جانتے۔ پھر کہا جا رہا ہے کسی قوم سے تمہارا جھگڑا ہو، ریاست کی بات ہو رہی ہے، کسی مسلمانوں کی کسی غیر مسلم قوم سے جھگڑا ہو، اگر وہ صلح کرنا چاہیں تو تم صلح کرو۔ اسلام تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ امن رکھنا چاہتا ہے، ظلم کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اگر ظالم اپنی غلطی مان کر صلح پر آمادہ ہو جائے تم بھی آمادہ ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد ایک اور بڑی نعمت کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ دینی محبت اور حمیت ہے۔ آپ سب یہاں بیٹھے، ہر ایک کا قوم، قبیلہ، زبان الگ ہوتی ہے، لیکن کس وجہ سے بیٹھے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے۔ دینی محبت اور دینی حمیت۔ تو صحابہ کرام میں یہی معاملہ تھا، جتنے صحابہ کرام تھے ان میں سے کوئی کہاں سے آ رہا ہے، کوئی کہاں سے آ رہا ہے، ان آپس میں جو محبت تھی ان کی محبت کی جو جڑیں تھیں وہ اتنی مضبوط تھی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اس اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت ڈالی ہے، محبت ڈالی ہے۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اگر زمین و آسمان کے سارے خزانے اس بات پر کوئی بندہ خرچ کرے کہ کسی کے دل میں میری محبت اور پیار پیدا ہو جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جہاں تک محبت اور پیار، خلوص والی محبت، مفاداتی محبت، دکھاوے کی محبت، وہ تو اس کا تو بات ہی نہیں ہوئی۔ یہاں حقیقی محبت کی بات کی جا رہی ہے، جو صحابہ کرام ایک دوسرے کے لیے جان قربان کرتے تھے، دین کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کے درمیان آپس کے بھائی چارہ، محبت، اخوت کا جو تعلق تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر زمین کے سارے خزانے تم خرچ کر لو اس وجہ سے کہ تمہارے دل کے اندر محبت پیدا ہو جائے خلوص والی، یہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ جہاں تک محبت کا تعلق ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، یہ کون ڈالتا ہے؟ اللہ ڈالتا ہے۔ یہ کون ڈالتا ہے؟ اللہ ڈالتا ہے۔ کوئی چاہتا ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کریں تو وہ اللہ سے دعا کرے اور اپنا کردار اچھا بنا لے تو لوگ محبت کرنا شروع کر دیں۔ حضور نے فرمایا کہ المومن مالف لا خیر فی من لا یالف ولا یولف، مومن محبت کا مرکز ہوتا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ لوگ اس سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ اس کے کردار اور خیر خواہی کی وجہ سے۔ وہ لوگوں سے کیوں محبت کرتا ہے؟ خوف خدا اور رب کے حکم کی وجہ سے۔ کہا کہ اس بندے کے اندر خیر ہو ہی نہیں سکتی جو دوسروں سے محبت نہ کرے، الفت کا تعلق نہ رکھے اور اس سے الفت نہ رکھی جائے۔ مومن کی مثال دی، حضور نے فرمایا کہ مومن کی پہچان یہی ہے۔ پھر آگے حکم اس کا دیا جا رہا ہے کہ جب جہاد کا حکم ہوا تھا، کفار کے ساتھ لڑائی کا حکم ہوا تھا، تو حضور کو کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، کافروں کو مومنین کو آپ ترغیب دیں کہ کافروں سے قتال کریں۔ پھر شروع میں حکم تھا کہ 20 مسلمان ان کے 200 سے مقابلہ کرتے تھے، 100 مسلمانوں کا مقابلہ 1000 سے ہوتا تھا۔ پھر آگے جا کے تخفیف کر دی گئی، 1 کے مقابلے میں 2، 100 مسلمانوں کا مقابلہ 200 کے برابر، یعنی 1 مسلمان 2 کافروں کے برابر ہے۔ یہ جہاد کا اصول بیان کر دیا۔ پھر آگے سورت کے اختتام پر، سورۃ انفال کے اختتام پہ اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے ہجرت کی، اپنے مال اور اپنے نفس سے جہاد کیا، اللہ کی راہ میں ایک دوسرے کی مدد کی، وہ ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ دوست ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو وہی اصل میں کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو رزق کریم بھی دے گا اور مغفرت بھی دے گا۔ اس کے بعد سورۃ توبہ شروع ہو جاتی ہے۔ سورۃ انفال اور سورۃ توبہ کے درمیان بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورۃ انفال میں جو احکام رہ گئے تھے سورۃ توبہ میں اسی کا بیان ہو رہا ہے۔ جہاد کا حکم چل رہا ہے، یعنی غزوہ، آپ یہ کہہ لیں کہ غزوہ تبوک کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو اس وقت جو معاہدے ہوئے تھے مشرکین سے اور اہل کتاب یہودیوں سے، اسے انہوں نے توڑ لیے تھے، انہوں نے کفار کے ساتھ مل کر چالیں کی تھی۔ تو سورۃ التوبہ کی ابتدا کے اندر بھی جو معاہدے کیے گئے تھے اس سے اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے کہ آج سے وہ معاہدے ختم۔ مشرکین کو 4 مہینے کا الٹیمیٹم دیا تھا۔ کس کا دیا تھا؟ مشرکین عرب کو، اس وقت جنہوں نے معاہدہ توڑا تھا۔ مستشرقین یا اورینٹسٹ، مستشرقین ایک اصطلاح ہے کہ وہ کفار یا وہ عیسائی یا وہ غیر مسلم جو قرآن اور حدیث میں مہارت حاصل کرتے ہیں، اس لیے کہ قرآن اور حدیث پر مہارت کے ذریعے مسلمانوں سے کیا کریں؟ مناظرہ کریں اور قرآن اور حدیث کی غلطیاں نکالیں۔ تو مستشرقین نے اکثر و بیشتر یہ پروپیگنڈا کیا ہے کہ دیکھو سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کافر جہاں ملے ان کی گردن کاٹ لو۔ دوران جہاد جب جنگ ہو رہی ہو تو یہی کہتا ہے، کمانڈر یہی کہتا ہے اپنی فوجیوں کو کہ دشمن جہاں نظر آئے اس کو چھوڑنا نہیں، اس کو مار دو۔ تو اصلاً یہ جہاد کے موقع پر جب جہاد ہو رہا تھا، قتال ہو رہا تھا، کفار نے، مشرکین نے معاہدہ توڑا، مسلمانوں کے خلاف چالیں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
پھر سورۃ التوبہ نازل ہوئی حج کے موقع پر، پھر یہ اعلان ہوا کہ براۃ من اللہ و رسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور اس کے رسول کا تمہارے ساتھ قطع تعلق ہے، جو معاہدہ ہوا تھا وہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ ختم کیوں ہوا؟ انہوں نے پیچھے سے کیا کیا تھا؟ سازش کی تھی، مسلمانوں کے خلاف کیا کی تھی؟ سازش کی تھی۔ ان کو 4 مہینے کا ٹائم دے دیا کہ 4 مہینے تک تمہارے پاس ٹائم ہے، 4 مہینے کے اندر اندر یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ اس کے بعد تم جہاں بھی ملو گے تمہیں کیا کیا جائے گا؟ قتال کا معاملہ کیا جائے گا۔ یہ ان مشرکین کے بارے میں کہا جا رہا ہے جنہوں نے معاہدہ توڑا۔ کہا اگلی آیات میں کہ جو معاہدے کے پابند رہے، جو انہیں سازشیں نہیں کی، تو ان کے ساتھ اپنا معاہدہ برقرار رکھ سکتے ہیں۔ پھر یہ بھی سہولت دے دی کہ جو مشرک جنہوں نے معاہدہ توڑا تھا، جن سے معاہدہ ختم ہو گیا ہے، اگر یہ چاہیں کہ اسلام کو سمجھنا چاہیں تو تم ان کو تمہارے پاس آئیں، پناہ چاہیں تاکہ اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، ان کو آنے دو، اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو سمجھنے دو۔ پھر یہ حکم ہوا۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مسجدیں، کفار نے کہا، مشرکین نے کہا کہ دیکھو حج کے موقع پر پانی ہم پلاتے ہیں، حاجیوں کا سارا انتظام ہم کرتے ہیں، بیت اللہ کی ساری ذمہ داری ہم نبھاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اچھا کام اچھا ہے، لیکن اچھا کام اگر اچھی نیت کے ساتھ نہ ہو، اللہ پر ایمان کے ساتھ نہ ہو، تو قابل قبول نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ مسجد کے اصل اقدار، اللہ کی مسجد کے اقدار وہ ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکوٰۃ ولم یخش الا اللہ۔ تم بیت اللہ کے متولی تو ہو، منتظم تو ہو، لیکن یہاں تم نے خود بت رکھے اور بیت اللہ کے ارد گرد تم برہنہ طواف کرتے ہو، بیت اللہ کے اندر ہی تم شرک کرتے ہو، تو اصل تم بیت اللہ کے کو تعمیر کرنے والے نہیں ہو۔ بیت اللہ یا اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے والا وہی ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اور خوف خدا رکھتا ہے۔ کیا رکھتا ہے؟ پھر اگلی آیات ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ جو انسان کے اندر طبعاً اور فطرتاً اپنی مال، اپنی اولاد کی، اپنے رشتہ داروں کی جو محبت ہوتی ہے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایک تو طبعی محبت ہے۔ طبعاً کا مطلب ہے کہ جس خاندان میں آپ پیدا ہوئے اس کی محبت، ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، یہ طبعی محبت ہے، آپ کی طبیعت کا ایک تقاضا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے ایمانی محبت، ایمان تقاضا کرتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اگر تمہارے والدین اور تمہارے بھائی اگر کفر کو پسند کریں تو تمہارے وہ ولی یا دوست نہیں ہو سکتے، اور تم میں سے اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بھائی بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارا خاندان، تمہارا مال جو تمہیں پسند ہے، تمہارے گھر جو بڑے تمہیں اچھے لگتے ہیں، اگر تمہیں یہ اللہ اور اس کے رسول اور رسول اللہ اور اللہ کے حکم جہاد سے زیادہ افضل ہیں، تو تم انتظار کرو کس کا؟ اللہ کا عذاب تم پر کیا کرنے والا ہے؟ آنے والا ہے۔ پھر آگے حکم غزوہ حنین کے موقع پہ کیا ہوا کہ مسلمان فتح مکہ کے بعد ہوئی تھی تو مسلمانوں کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ کچھ قبائل نے سرکشی کی تو مسلمان ہزاروں کی تعداد میں جہاد کے لیے گئے، تو بعض جو مسلمان نئے ہوئے تھے انہیں کہا کہ آج تو ہم بڑی تعداد میں ہیں، آج تو ہم ہزاروں میں ہیں، سامنے کے لشکر کو ہم کیا کر دیں گے؟ ختم کر دیں گے۔ تھوڑا سا وہ اترائے، ان میں تھوڑا سا تکبر آیا، تو کیا ہوا کہ جیسے وہ انٹر ہوئے، وہ قبیلہ تیر اندازی کا بڑا ماہر تھا، تو پہلے ہی جھٹکے میں انہوں نے اتنی سخت تیر اندازی کی کہ مسلمانوں کو ابتدا کے اندر کیا ہوا؟ نقصان ہوا، بہت سخت جانیں ضائع ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرم کیا، فتح یاب ہوئے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو تمہیں دکھ پہنچا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ تم نے کثرت پر بھروسہ کیا، تم نے سبب پہ بھروسہ کیا۔ اسباب اختیار کرنا تو تدبیر ہے، اسباب اختیار کرنے کا تو ہمیں حکم ہے، اسباب پہ بھروسہ نہیں کیا جائے گا بلکہ مسبب الاسباب پر بھروسہ کیا جائے گا۔ تدبیر کرنا، اسباب اختیار کرنا وہ تو ضروری ہے، وہ تو کیا ہے؟ ضروری ہے، لیکن اسباب پر بھروسہ نہیں کیا جاتا۔ آپ دوائی کھاتے ہیں، دوائی کس کا سبب ہے؟ بیماری ختم کرنے کا ایک سبب ہے، لیکن بیماری ختم کرنے کا سبب ہے، لیکن سبب کس نے بنایا ہے؟ ہر دوائی بیماری ختم، ہر دوائی بیماری ختم، شفا کون دیتا ہے؟ من جانب اللہ ہوتی ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تم نے اپنی کثرت پر بھروسہ کیا، اس کا نقصان تم نے دیکھ لیا۔ کثرت یا قلت کا تعلق نہیں ہے، کثرت یا قلت نہ ہو بلکہ کس پہ بھروسہ ہو؟ اللہ پر، اس کا حکم۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیہ عن ید وہم صاغرون۔ مشرکین کے لیے ان سے بھی معاہدہ تھا ٹوٹا، اہل کتاب سے ٹوٹا۔ مشرکین کے پاس دو آپشن تھے، یا اسلام قبول کریں یا جہاد قتال ہوگا، جنگ کریں۔
جو اہل کتاب تھے انہیں کہا تھا، ان کے لیے ایک آپشن الگ تھا کہ یہ اسلام قبول کریں یا جزیہ دیں۔ جزیہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ جزیہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کہتے ہیں کہ تم ہمارے ماتحت رہتے ہو، تمہاری جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہمارے ذمے ہے، اور تم سے کوئی عسکری یعنی تمہیں فوج میں بھرتی نہیں کیا جائے گا، تمہیں جہاد میں نہیں بھیجا جائے گا، تمہاری جان مال عزت آبرو کا تحفظ ہمارے ذمے ہے، تم یہ جزیہ دیتے رہو گے، تم سے اس طرح کی کوئی ذمہ داری نہیں لی جائے گی۔ یہ جزیہ کہ کوئی ٹیکس نہیں ہے کہ وہ گنڈا ٹیکس لیا جا رہا ہے۔ اس طرح جب جن جگہوں پہ مسلمانوں نے اہل کتاب کی، جہاں پر اسلامی تاریخ کی بڑے واقعات ہیں کہ جہاں پر ان کو لگا کہ ہم ابھی اہل کتاب کی جو جان مال عزت آبرو کا تحفظ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے اپنے جو ان سے جزیہ لیا تھا وہ کیا کر دیا؟ واپس کر دیا کہ یہ جزیہ ہم اس لیے لے رہے ہیں کہ تمہاری جان مال عزت آبرو کے تحفظ کی ہم ذمہ داری لیتے ہیں، چونکہ ہم وہ نہیں کر سکتے تو ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ واپس کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اکثر جو اہل کتاب ہیں، ان کے مولوی جو ہیں، ان کے جو صوفی پیر ہیں، یہ لوگوں کو ساتھ فراڈ کرتے ہیں، انہیں رائے حق سے ہٹاتے ہیں۔ کس طرح ہٹاتے ہیں؟ جھوٹ بول کر، فراڈ کر کے۔ تو اللہ فرماتا ہے کوئی بھی جھوٹ بولے یا فراڈ کرے تو جو بھی مال 2 نمبر طریقے سے آئے گا تو قیامت والے دن وہ مال گرم کر کے اس کے جسم پر کیا کیا جائے گا؟ تپایا جائے گا۔ پھر آگے سال کے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض ومنھا اربعۃ حرم۔ اللہ فرماتا ہے گنتی مہینوں کی 12 ہیں۔ مہینے کتنے ہیں؟ ابتدا سے کتنے ہیں؟ 12 ہیں، اور اس میں 4 مہینے ایسے ہیں جن مہینوں کو اللہ نے عزت دی ہے، تقدس دیا ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ وہ 3 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم حج کی وجہ سے، اور رجب جو ہے عمرہ کرتے تھے اس کی وجہ سے۔ ان مہینوں میں قتل و غارت گیری نہیں ہوتا تھا۔ اب مشرکین کی عادت کیا تھی؟ جو وہاں کے لوگ تھے قبائل حضور سے پہلے، اگر ان کو کسی سے لڑنا ہوتا تھا تو ذوالقعدہ کے مہینے کو کیا کر لیتے؟ بڑھا دیتے، کہتے ابھی یہ ذوالقعدہ نہیں ہے، یہ شوال کا مہینہ ہے، مہینوں میں آگے پیچھے کر لیتے، اپنے مقصد سے مہینوں میں رد و بدل کرتے رہتے تھے، 4 مہینوں کی حرمت کا خیال نہیں رکھا۔ اللہ فرماتا ہے کتنا بڑا گناہ ہے یہ کام، تو ابراہیم علیہ السلام کے دور مبارکہ سے چل رہا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔ جب جہاد اور قتال کا حکم ہو جائے تو ہلکے ہو یا تم باری ہو، اپنے مال سے اپنی جان سے اللہ کی راہ میں کیا کرو؟ جہاد کرو۔ پھر اس کے بعد آگے منافقین کی وہ علامتیں بیان کی جا رہی ہیں، وہ کس طرح مسلمانوں کو تکلیف دیتے، مسلمانوں کو دکھ پہنچتا تو یہ خوش ہوتے، مسلمانوں کو کوئی فتح ملتی تو انہیں بڑا ہی رنجیدہ ہو جاتے کہ مسلمان کیوں کامیاب ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے جھوٹی قسمیں کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو مال دیتے، ان کو اگر کم مال ملتا تب یہ کیا ہو جاتے؟ اعتراض کرتے، کچھ نہ ملتا پھر بھی اعتراض کرتے، ملتا تو بڑے خوش ہو جاتے۔ تو پھر یہاں آگے صدقہ واجبہ اور زکوٰۃ کن لوگوں پر خرچ کی جائے گی؟ 8 مصارف کا ذکر کیا ہے کہ انما صدقات للفقراء، فقیر وہ جس کے پاس نصاب کی حد تک مال نہ ہو، تھوڑا بہت مال ہو لیکن نصاب کی حد تک نہ پہنچتا ہو، یا اتنا قرضہ ہو کہ پورا مال اس میں، اگر وہ قرضہ دے تو اس کے پاس کچھ نہ بچے، کا وہ بھی مستحق زکوٰۃ ہے۔ مسکین جس کے پاس کچھ ہی نہ ہو، مال ہو ہی نہ جس کے پاس، وہ مستحق زکوٰۃ ہے۔ والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرتے ہیں وہ، والمؤلفۃ قلوبہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں وہ کفار جن کے شر سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا اندیشہ ہوتا تھا، ان کے تالیف قلب کے لیے ان کو بھی زکوٰۃ کے پیسے دے دیا کرتے تھے تاکہ ان سے کیا ہو؟ مسلمانوں کی عزت محفوظ رہے۔ اور پھر رکاب، کسی کی گردن آزاد کرانا، والغارمین، کسی پہ قرضہ چڑھا ہو اس پر، وابن السبیل، جو اللہ کے رستے کے لوگ، فی سبیل اللہ، جو اللہ کے رستے میں ہو، مجاہد ہو گیا، طلباء ہو گئے، وابن السبیل، مسافر بندہ سفر میں وہ لٹ گیا، مال ختم ہو گیا، تو اس کو بھی کیا دی جا سکتی ہے؟ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف بیان ہوئے۔ پھر اس کے بعد منافقین کے بارے میں کہ بھئی یہ برائی کا حکم دیتے ہیں، یامرون بالمنکر، برائی کا حکم، ایک منافق ایک دوسرے کے دوست ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں، اچھائی سے منع کرتے ہیں، بخیل ہیں۔ کیا ہے؟ بخیل ہیں۔ دوسرے نمبر میں ان کے مقابلے مومنین کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ مومنین ایک دوسرے کے دوست ہیں، اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آج کے بعد کسی منافق کی جنازہ آپ نے نہیں پڑھنی، کسی منافق کی جنازہ نہیں پڑھنی، نہ ہی اس کے قبر پہ بھی نہیں جانا، کیونکہ منافق جو تھے وہ کیا تھے؟
کافر تھے۔ پھر حکم ہو رہا ہے کہ یا ایھا نبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کفار پر جب مقابلہ ہو تو سختی کریں، منافقین پہ سختی کریں، کیونکہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ پھر آخری آیات کے اندر جو غزوہ تبوک پر منافقین پیچھے رہ گئے، ان کا برملا اظہار کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ حضور جب آپ واپس جائیں گے یہ آپ کے سامنے آ کے جھوٹی قسمیں کھائیں گے، جھوٹی اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ ہمیں یہ تھا ہمیں یہ تھا، ان کی معذرت بالکل قبول نہیں کی جائے گی۔ اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو کسی عذر کی وجہ سے جہاد پہ نہ جا سکے، مریض تھے یا جن کے پاس مال ہی نہیں تھا جانے کے لیے، سبب ہی نہیں تھا، تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کو معافی ہے، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ لیکن جہاں تک ان کا تعلق ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان کر دیا تھا پھر بھی یہ پیچھے رہے، چھپے رہے، بہانے تراشتے رہے، اب جب آپ واپس جائیں گے تو اب انہیں پھر جھوٹی قسمیں کھانی ہیں، جھوٹی باتیں کھانی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچے کان کے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفیق تھے، آپ کو پتہ تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن سب کی سنتے تھے، منافقین کی سنتے تھے، معاف کر لیتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ تو حضور کے اس طرح ہونا، شفیق ہونا، تمہاری بات کا سننا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہاری حقیقت انہیں پتہ نہیں، تمہاری حقیقت تو انہیں پتہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت ہے کہ تمہارے عذر اور تمہارے جھوٹ، تمہارے بہانوں کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی سنتے ہیں اور درگزر کرتے ہیں اور معاف کرتے ہیں، اس کا تذکرہ ہے۔ سورۃ توبہ آگے ابھی تھوڑی سی رہتی ہے، اس سورۃ توبہ کے اندر دیکھا جائے تو جب یہ جہاد ہوا، قتال کا حکم ہوا، تو اس کے احکامات اس کے اندر موجود ہیں۔ اور اسلام کے اندر جب قتال کا حکم آیا تو اس سے پہلے جنگ کرنے والا نہیں دیکھتا تھا کہ مخالف جو بھی ملے اس کو مار دیتا تھا۔ اسلام نے اصول کا پابند کیا کہ جب تم جہاد پہ جاؤ گے، لڑنا ان سے جو تم سے لڑے، تم اپنے دشمنوں کی نہ تو تم فصل تباہ کرو گے، نہ تم ان کے بچوں پہ حملہ کرو گے، نہ ان کی عورتوں پہ حملہ کرو گے، نہ ان کے بوڑھوں پہ حملہ کرو گے، نہ ان کے مذہبی رہنماؤں پہ حملہ کرو گے، نہ ان کے کسانوں پہ جو اپنے کام کر رہے ہیں ان پہ تم نے حملہ نہیں کرنا۔ حملہ کس سے پہ کرنا ہے؟ جس نے تم پہ حملہ کیا، جس سے تمہارا کیا ہے؟ مقابلہ ہے۔ تو یہ جہاد کے احکام، جہاد کے جو اندر جہاد کرتے ہوئے یا قتال کرتے ہوئے کن آداب کا خیال رکھنا ہے، کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اس کے احکامات اس پر بیان ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے، اس تک پہنچانے کے رب کریم توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔